السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک ومنهم من ان تأمنه بدینار لا یودہ الیک الا ما دمت علیہ قائما۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کا تذکرہ فرما رہے تھے، ان کے شبہات کا جوابات دے رہے تھے، اور خصوصاً عیسیٰ اور مریم علیہم السلام کے متعلق جو ان کے فاسد نظریہ اور عقیدہ ہے ان کی تردید فرما رہے تھے۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں سمجھے؟ ان کے تردید فرما رہے تھے، سمجھ آئی بات؟ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے تقسیم فرما رہے ہیں۔ کچھ تو دنیاوی معاملات میں، امانت داری میں یہ بڑے امین ہوتے ہیں اور کچھ بڑے خائن ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان میں سے امانت دار ہیں تو پھر ان کے اندر انابت ہوتا ہے، حق کی طرف آتے ہیں جب ان کے سامنے حق بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ربط آیت کا ماقبل کے ساتھ یہ ہے، اس سے پہلے ان کے دین میں جو خیانت ہے، عقیدے میں جو فساد ہے، ان کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مال میں جو خیانت ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، یا دوسرے انداز سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے اہل کتاب کے فساد عقیدے کو بیان کیا، اب ان کے فساد عمل کو ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار، اگر آپ پورے خزانہ بھی ان کو دو گے، ان کو امین بنا کے دو گے ایک خزانہ بمال کثیر۔ قنطار کس کو کہتے ہیں؟ مفسر فرما رہے ہیں کہ قنطار سے مراد یہاں پہ ایک بڑے خزانے بھی ان کو دیا جائیں۔ لا یودہ الیک، آپ کو پھر بھی ادا کریں گے لامانتہ، کیونکہ ان کی فطرت میں امانت داری ہے۔ دیکھیں بہت زیادہ مال ہو، اس میں سے خیانت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ہاں آدمی ہیر پھیر بھی کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں پھر بھی نہیں۔ کہ عبداللہ ابن سلام اودعہ رجلا 1200 اوقیہ، اس سے مراد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اس جیسے یہود کے وہ علماء جن کے اندر انابت تھی، امانت داری تھی۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو 1200 اوقیہ سونے کا امانت رکھوایا، فأداہا الیہ، وقت آنے پر اس نے کیا کر دی؟ اس کو ادا کر دی۔ سمجھ آئی بات؟ اس کو کیا کر دی؟ ادا کر دی۔ اس میں کسی قسم کے کمی اس نے نہیں کی۔ اوقیہ جو ہے یہ 40 درہم کے وزن کا ہوتا ہے، اور آگے فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ وہ ہیں ان تأمنہ بدینار، اگر ان کے کو ایک دینار کا بھی امین بناؤ گے، کیا بناؤ گے؟ ایک دینار کا بھی امین بناؤ گے، لا یودیہ الیک، آپ کو یہ نہیں دیں گے الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ ہے کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھئی دے دیں دے دیں۔ مجبوری میں دے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ دینے کے کوئی
ارادہ نہیں ہوتا ان کے. دینار یہ 20 قیرات کا ہوتا ہے اور 1 قیرات اور 5 شعیرات کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس سے مراد دینار حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مال قلیل مراد ہے. یعنی تھوڑی سی بھی مال ان کے پاس امانت رکھوائیں، چاہے 1 دینار کے قبیل میں سے ہو یا کسی اور قبیل سے. لخیانتی لا ما دمت علیہ قائما، لا تفارقہ، اس سے الگ نہ ہو جائیں. فمتى فارقتہ انکرا، آپ اس سے الگ ہو جائیں گے تو وہ کہے گا کہ سر اسے دیا ہی نہیں، انکار کرے گا. جیسے کعب بن اشرف یہود کے علماء میں سے اور بڑے سرداروں میں سے تھے یہ بھی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اسی طرح فنحاس بن عزورہ، یہ ایک آدمی تھا، ایک قریشی آدمی نے 1 دینار ان کے پاس بطور امانت رکھوایا. جب وقت آنے پر اس نے مانگا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے رکھوایا ہی نہیں، انکار کر دی. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو معمولی چیز اس پہ خیانت نہیں ہو سکتی لیکن اس کو بھی ادا نہیں کریں گے. ذالک بأنہم قالوا، یہ کعب بن اشرف یہ بڑے سرداروں میں سے، اس کے بھی واقعہ پہلے ہو چکا ہے بیان، اور اس کو قتل کیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار میں جو ہے یہ حج و بیان کر رہا تھا. ایک دفعہ حضور نے فرمایا من لکعب بن اشرف، محدثین نے باب قائم کیا، باب و قتل کعب بن اشرف. پھر اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. دھوکے سے پھر مسلمان نے جا کے اس کو قتل کیا. فجاہدہ ہو، اس نے انکار کر دی. ذالک، یہ ترک الادائیں، ادا کیوں نہیں کریں گے؟ بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیلا، یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام لوگوں کے مال کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے مال ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. امی جو ہے یہ عرب کو امی کہتے تھے، یہود و نصارہ ان کو کیا کہتے تھے؟ کیونکہ عام طور پر عرب ایک تو یہ ہے کہ کسی آسمانی دین کے ماننے والے نہیں، اوپر سے ان میں قبائلی نظام تھا، ان میں کوئی لکھنا پڑھنے کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے ان کی یہاں یہی اصطلاح استعمال ہوتا ہے. تو عرب کے مال یعنی عوام کے، اور اسمنا لاستحلالہم ظلم من خالف دینہم، کہ ان کے خیال یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کے مال کو کسی بھی طریقے سے لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. وَنَسَبُوهُ إِلَيْهِ تَعَالَى، پھر کہتے تھے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ حلال و حرام تو اللہ کی طرف سے ہے نا. پھر کہتے اللہ نے فرمایا. آج کا پیر صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا بھائی، مال آنا چاہیے. کیا آنی چاہیے؟ استانے میں مال آئے چاہے جیسے بھی ہو. اب پیر صاحب اس کو کہاں لگا رہا ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے. دین کو آپ کمائی کا ذریعہ نہیں بنا سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے حلال مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ کے کمائی سے آدمی کھاتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنے بڑے منصب سنبھالا، پورا دنیا کے امت کو کی رہبری کی، لیکن کبھی سرکاری خزانے سے، کبھی لوگوں کے سے چندے اپنے ذات کے لیے نہیں لی. سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ اپنے ذات کے لیے نہیں. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بناتے تھے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، قرآن میں بھی. وقت کا بادشاہ ہے لیکن اس کے باوجود زرہ بناتے تھے، اس کو بیچتے ہیں. وَكَانَ داؤد يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، حدیث میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے. بادشاہ وقت ہے، نبی وقت ہے، ڈبل ذمہ داری ہے، لیکن روزانہ ایک ذرہ بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے. 3 حصے میں تقسیم کرتا ہے. ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، ایک حصہ گھر والوں کے نفقے کے لیے،
اور تیسرا حصہ جو ہے اس سے نئے زرہ بنانے کے لیے سامان خریدتے ہیں. یہی روز معمول اس کی. وکانہ زکریا نجارن، مسلم کی روایت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اور اسی سے کما کے کھاتے تھے. نہیں سمجھے؟ انبیاءوں کا خاصہ. تو آج کل تو یہی ہے. تو ہم نے تو یہ سمجھا نا کہ بھائی بس یہی کرنا ہے اور یہیں سے کھانا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی سے پھر خرابی پیدا ہو جاتا ہے. سستی، کاہلی. معاشرے میں لوگ مال کمانے کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں، علماء نہیں کرتے ہیں. مسجد مل گئی، مدرسہ مل گیا، بس سارے دن سوتے رہو. کھانا مفت کے مل رہا ہے، آپ کی ضرورت کے. ہاں، بجلی کا ٹینشن نہیں ہے، گیس کا ٹینشن نہیں ہے، کھانے کا ٹینشن نہیں ہے، رہائش کا ٹینشن نہیں ہے. عام لوگوں سے پوچھیں نا جو کرائے پہ رہتے ہیں، پھر ان کو 10 قسم کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں. گھر کے اخراجات تو چھوڑیں، وہ تو الگ بات ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اسی سے پھر خرابی بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد نہیں ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے آدمی کو دین کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی دنیوی سلسلہ کو بھی جاری رکھنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آدمی بڑے کام شروع کرے، وہ سمجھتا نہیں. چھوٹے کام سے آغاز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائیں گے. تجارت میں حضور کا دعا بھی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ دنیا میں ہمیشہ تاجروں نے ترقی کی ہے، تنخواہ دار لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے. چاہے 2 لاکھ تنخواہ لیں، اخراجات اتنے بڑھیں گے. کاروباری لوگ جو ہیں وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتے ہیں. چیز کا ریٹ بڑھ گیا تو اسی ریٹ پہ خرید کے اسی میں نفع کما کے جو آپ سے آپ نکال رہے ہیں، ان کا کیا نقصان ہے؟ چیز کے ریٹ جتنے بڑھیں گے اتنا ہی ان کو فائدہ ہے. وہ متاثر نہیں ہوں گے. متاثر ہوں گے تو عوام ہوں گے اور تنخواہ دار طبقہ ہوں گے. نہیں سمجھے؟ ہاں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد پہلے اس نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا. کہ جب کاروبار سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر مسند پہ بیٹھ گئے تو پھر وہ کام کیا جو دنیا نہیں کر سکی. پھر یہ نہیں کہ صرف ہزاروں لوگوں کی کفالت کی. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا کی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے واقعہ پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. یتیم تھے. والدہ نے جب تھوڑے سے سمجھدار ہو گیا کہ یہ دکان پہ لگا دی گئی ہے، کچھ کما کے لائے گا یا کچھ سیکھے گا، کل کو کام آئے گا. جاتے جاتے کبھی امام صاحب کے مجلس میں بیٹھتا. امام صاحب نے سمجھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ لڑکا سمجھدار ہے، اس کے اوپر توجہ دی تو کام سے ناغہ ہو جاتا. والدہ پہنچ گئی امام صاحب کے پاس، کہا کہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کل کو کیا کرے گا؟ تو اسے کمال تو سیکھ لیں، بڑا ہوگا تو کچھ نہ کچھ کما سکے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے گھر کے اخراجات کا ذمہ لیا ہے اور کہا کہ بچے کو میں خرچہ دوں گا اور گھر کے اخراجات کے بھی، لیکن یہ پڑھنے دے اس کو. تیرا بچہ ایک وقت ایسا آئے گا فالودے کے حلوہ کھائے گا. سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی بادشاہوں کا کھانا کھائے گا تو وہ
بوڑھیا جو ہے وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس کھانے کے نہیں. وہی ہوا. پورا عالم اسلام کے جو عباسیین کے دور میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات عالم اسلام کے بنے، پورا دنیا کے. ایک وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہی چیز آئی جو بادشاہ نے کہا آپ بیٹھ جائیں، آج کوئی خاص چیز پکی ہے. تو دیکھا وہی چیز جو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ایک وقت وہ آ گیا تھا. وہ بادشاہ نے کہا یہ بھی ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہمیشہ نہیں پکتا. تو امام ابو یوسف کو امام صاحب کے وہ بات یاد آئی، میرے والدے کو یہی کہا تھا. بات سمجھ میں آئی نا. بہرحال آپ محدثین کا دیکھیں گے، کوئی خباز ہے، کوئی بزار ہے، کوئی، بات سمجھ میں آئی نا کیا ہے. تو الگ الگ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کی، اپنے ذریعے معاش بنایا، پھر ڈٹ کر دین کی خدمت کی. کسی سے مفاد وابستہ نہ ہو، پھر آدمی حق بات بھی کر سکتا ہے نا. جب لوگوں کی جیب پر نظر ہو تو وہی کہیں گے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے. امامت سے نکالیں گے، تدریس سے نکالیں گے. سمجھ آئی بات. پھر 10 باتیں آدمی سوچتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، سمجھ نہیں آئی بات. پھر وہ بات نہیں ہو سکتی. نہیں سمجھے؟ ہاں. تو یہ تو یہودیوں کا سلسلہ تھا. انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے پیسوں کے لیے. تصوف جو ہے یہ الگ بات ہے. تصوف اس زمانے میں ایک ضروری مسائل میں سے. کسی زمانے میں ٹھیک ہے تصوف جو ہے وہ کوئی ایک استحبابی عمل تھا، لیکن فتنی کا زمانہ ہے نا. تو اس لیے تصوف ایک ایسا شعبہ ہے جس سے تزکیہ باطن ہوتا ہے، اور تزکیہ باطن جو ہے یہ ضروری مسائل میں سے ہے. اپنے آپ کو مٹانا. سمجھ نہیں آئی بات. اس کی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن تصوف کے نام پہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے نا، وہ پھر اللہ معاف کریں ایسے ایسی چیزیں ہو رہے ہیں آپ کان کو ہاتھ لگائیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ، دین کے نام پر، دین کے نام پہ. سمجھ میں بات آئی. تصوف تو ہمارے بڑوں نے بھی، حضرت انور شاہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، دونوں ساتھی ہیں، سبق کے بھی ساتھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پھر رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا کافی عرصہ زندہ رہا، اور حضرت نانوتوی جو ہے جوانی میں ہی اس کا انتقال ہوا. 40-50 سال کی عمر کے درمیان جو ہے اس کا انتقال ہوا. تو اس وجہ سے علمی فیوزات جو ہیں وہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا زیادہ رہ گئے، کیونکہ شاگرد اس کے زیادہ ہو گئے. وہ بڑھاپے تک وہ زندہ رہے. لیکن دونوں ساتھی، دونوں پائے کے علماء میں سے. دونوں نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. کیا کی؟ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. کسی نے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو جو عالم بھی نہیں ہے باقاعدہ. وہ تو ثانیہ اور ثالثے تک کتابیں پڑھ چکے تھے، اس کے بعد پھر تصوف کی لائن میں آ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے علم سیکھنے کے لیے بیعت تھوڑی کی ہے، میں نے تو علم اور عمل کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے میں نے بیعت کی ہوئی ہے. جو میں نے سیکھا ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہناؤں. جیسے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو اسی طرح اس علم کو عمل کے جامہ پہنانے کے لیے بھی ایک مصلح کی ضرورت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئے نا.
وہ مصلح آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو آپ کے علم آپ کو فائدہ دے گا. تو ہم نے تو اس لیے گئے ہیں بیت، ہمیں اس سے فائدہ ہونا ہے. اس لیے جس کو آپ شیخ بنائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اتباع سنت. تصوف میں بدعت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے دین میں 60-70% جو بدعت داخل ہوا ہے وہ تصوف کی لائن سے. غلو کرتے ہیں لوگ. کیا کرتے ہیں؟ تو متبع سنت، جسے رشید احمد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان میں بدعت کا کوئی نہیں ہے. حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ ان کے خلفاء میں بھی یہ بدعت اور خرافات نہیں ہے، بلکہ تصویر تک اجازت نہیں ہے خلفاء کو. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں حکیم اختر صاحب کے خلفاء موجود ہیں، ان میں علماء بھی ہیں اور غیر عالم بھی ہیں. یہاں صوفی شمیم صاحب آتے تھے، آپ کو کچھ لوگ تو آپ جانتے نہیں ہوں گے، تو اس کا انتقال ہوا، وہ بھی عالم نہیں تھے. یہ جو ابھی کیا نام ہے میمن صاحب، فیروز میمن صاحب، فیروز عبداللہ میمن صاحب، اب دیکھیں عالم نہیں ہیں لیکن اس کے بیان میں آپ بیٹھیں، آدمی کا دل جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ درد سے بات کرتے ہیں نا. کوئی عالم نہیں ہے لیکن بات حکمت کی، وہ بات جو آپ کے دل میں اتریں گے. ایسے آدمی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ تصوف کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کوئی کسی بڑے آدمی کو مفتی تقی صاحب کے پاس آپ کہیں گے نہیں اس کا میں خلیفہ ہوں، نام کے لیے تو صحیح ہے. کیا ہے بھائی؟ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آپ ایسے آدمی سے خلافت لیں جس تک آپ کا ہر وقت رسائی ہو. جتنے بڑے آدمی کو آپ پکڑیں گے نا اتنا استفادہ نہیں ہو سکے گا، اس کے تو ہزاروں مصروفیات ہیں، ہر وقت آپ کو تھوڑی میسر ہے. وہ ایسے آدمی کے پاس دن کو ہو یا رات کو ہو، جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ شریعت کے حوالے سے آئیں تو فوراً آپ کے لیے حاضر ہو، آپ اس کے پاس جا کے مل سکتے ہیں. تو ایسے آدمی سے آپ کا استفادہ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ ورنہ دوسرے پیر صاحبان ہیں بہت پنجاب کے ادھر ادھر کے، بات سمجھ میں آئے نا، وہ اپنا ساتھ جو ہے بڑے 10 مریدین کو ساتھ لے کے، کوئی کیمرہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کوئی جو ہے جب ذکر کرتے ہیں تو پھر بھی تصویر اور ویڈیو، اور کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر بھی تو پیر صاحب. بات سمجھ میں آئے نا؟ کہیں جا رہا ہے تو پھر بھی پیر صاحب، بیٹھا ہوا ہے کھانا کھا رہا ہے تو پھر بھی پیر صاحب. وہ باقاعدہ ایک گروپ جو ہے وہ صرف تصویروں کے لیے اور ویڈیو کے لیے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایسا پیر نہیں بننا. نہیں سمجھے؟ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اصلاح باطن ضروری ہے ہر معاشرے میں، ہر کام میں. جب اعتدال سے آدمی ہٹتا ہے نا تو پھر خرابی پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اعتدال کے ساتھ رہو گے تو پھر اس میں فائدہ ہے. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں کہ حضور کا طریقہ اس میں کیا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ یہودیوں کا خصلت تھا نا کہ کہتے ہیں عوام کے مال آنی چاہیے جیسے بھی ہو. کیا ہو؟ ہاں، امام صاحب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی لٹک جائیں. بات سمجھ میں آئی؟
کیونکہ 40 دن تک تو پھر وہ کھانا آئے گا. وہ جو سیوم ہے 40واں ہے یہ چیزیں وہ تو الگ ہیں. بات سمجھ میں آئے نا. جب آدمی مرتا ہے تو نئے ایک جوڑا کپڑا اور نئے چپل خرید کے اور پورا سر سے پاؤں تک جو ہے جتنی چیزیں وہ خرید کے جو ہے وہ امام صاحب کو دیتے ہیں. یہ مرنے والے کی تحفہ ہے. اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب وہ بات سمجھ میں آئے نا. ایک یہ ہے فائدہ ہے. جب 40 دن پورا ہو جائے محلے میں تو کوئی اور کباری آ جاتا ہے. سمجھیں سلسلہ چلتا رہتا ہے. کھانا پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں 40 دن تک جو ہے چولہا جلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہی ہوگا تو پھر حق کہاں بیان ہوں گے. آپ خود سوچیں. ہاں نہیں سمجھے. بلوچستان میں بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی پیری مریدی کا سلسلہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ہے نا کیا نام ہے وہ. نہیں سیفی کہاں پہ ہے؟ وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں وہ عبد الفتاح ہے کیا ہاں ویسے ہے عالم آدمی ہے وہ بھی بہت. اس کے میں نے بیانات سنے ہیں. ہاں بات سمجھ میں آئے نا. یہ سیفی یہ پکے بریلوی ہیں لیکن اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دیوبندی بھی نہیں کہتے ہیں. ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ چلو دیوبندی بھی نہیں کہتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں افغانستان میں بہت ہو گئے آج کل جو ہے. وہ یہ پیر سیف الرحمان تھا نا اصل میں. ان کے جو اس کے نسبت سے یہ ان کو سیفی کہتے ہیں. یہ پیر ابھی تو اس میں بھی ہیں. یہ تحریک لبیک میں بھی ہے بہت. ان کے پشاور کے سائڈ پہ بہت ہیں یہ لوگ. یہ پیر سیف الرحمان جو ہے یہ افغانستان کا ہے. وہ آیا تھا باڑہ میں تھا. باڑہ پورا پھر وہاں سے لوگوں نے نکالا تو پھر پنجاب میں آ گیا. انتقال تو اس کا پھر پنجاب میں ہوا. ہاں بات سمجھ میں آئی نا. اب اس کے مریدین جو ہے اتنے پھیل گئے. ابھی وہ طالبان میں بھی خوست میں کہیں پہ دوسری جگہوں پہ تقریریں کر رہے تھے. وہ ان کے میں نے کہا اسے ہاں. اور ایک دوسرا بھی تو تھا نا ابھی جو وہ گیلانی جو افغانستان گیا. بات سمجھ میں آئے نا. وہ سرے سے کوئی پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. وہ بھی کوئٹہ میں رہتا ہے. باہر رہتے ہیں کوئٹہ میں. وہ بھی ہے افغانی خاندانی. کہتے ہیں کہ ہم وہ ادھر کے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے اولاد ہیں. داڑھی اتنی ہے اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. اور وہاں انہوں نے طالبان نے پکڑ لیا تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی وہ نماز ہی نہیں آتی. اس دعا قنوت نہیں پڑھ سکتا ہے. اور یہ پیر صاحب اور ادھر سارے جو ہے وہ ادھر کے جو سیفی تھے ادھر پشاور کے کوئٹہ کے سب کہا کہ بھائی جیسے بھی ہو ہم تو ان کے عمل اور کردار کو نہیں دیکھیں گے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ آل رسول ہے. بات سمجھ میں آئے نا. تو آل رسول کا بیچ دی. وہ طالبان نے بھی معذرت کر لی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ معذرت کر کے کیا کر دی چھوڑ دی. ابھی جو شیخ رحمہ اللہ شہید اللہ اس کی قبر کو جنت کے نور سے بھر دیں. اس نے سیفیوں کے خلاف اتنے وہ کام کیا ہے نا. وہ اندرونی طور پر بہت کام کرتا تھا بہت زیادہ. اسی نے تو بتایا کہ یہ پیر گیلانی کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے ماں جو ہے یہودیہ ہے. ان کے سارے بھائی یورپ میں رہتے ہیں. اسی نے تو بتایا. تو پھر سارے سیفی جو ہے اس کے خلاف ہو گئے. کہا کہ بھئی یہ بہرحال وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو کوئی حلال ہے
ان کے مال، وہم یعلمون، ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے اس بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بلا علیہم فیہ سبیل، بلکہ ان کے اوپر ملامتی ہے، کسی کے مال کھاؤ گے، ناحق کھاؤ گے تو تمہارے گرفت ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا وعدے کو، الذی عہدہ اللہ علیہ، عہد اللہ علیہ، وہ وعدہ جو اللہ سے آدمی کر لیتا ہے، او بعہد اللہ علیہ من اداء الامانت وغیرہ، یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ یہ امانت کی ادائیگی کرو گے، اس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ واتقا، اللہ سے ڈرتا ہے، بترک المعاصی، گناہ چھوڑ کے، وعمل الصالحہ، اطاعت میں کام کرتا ہے، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ محبت فرماتے ہیں متقین سے۔ فیہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے، اصل میں تو کیا کہا، واللہ یحبہم، اور اے یحبہم بمعنی یصیبہم، اللہ کی محبت سے مراد مظہر محبت مراد ہے، بدلہ دینا۔ ونزل فی الیہود لما بدلوا نعت النبی وعہد اللہ علیہم فی التوراۃ او فی من حلف کاذبا فی دعو او فی بیع سلعتنا، یہ اگلی آیت، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، مفسر فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت جو تورات میں تھے ان کو بدل لیے رشوت لے کے۔ ہاں سمجھ میں بات آئی، نعت النبی ہے، وعہد اللہ علیہ فی التوراۃ، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا تورات میں، آخری نبی آئیں گے تم ان کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ او فی من حلف کاذبا، یا اس آدمی کے متعلق ہے جو جھوٹ قسمیں کھاتا ہے، جھوٹ دعوے میں، ایک آدمی کسی پر دعویٰ کر رہا ہے، دعویٰ کرنے کے بعد پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ نہیں، بات سمجھ میں آئے نا؟ ہاں روایت ہے، دو آدمی کا جھگڑا ہو گیا، اشعث بن قیس اور اس ایک آدمی کے بارے، دونوں کے درمیان، تو دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہدہ کا او یمینو، دعویٰ کر رہے ہیں نا، گواہی پیش کریں ورنہ قسم ہے۔ اشعث بن قیس نے فرمایا کہ زن یحلف کاذبا ولا یبالی، یا رسول اللہ یہ بد کردار آدمی ہے، قسم تو اٹھا لے گا، بات سمجھ میں آئے نا؟ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ دعویٰ میں جھوٹے قسمیں کھا کے جو ہے جیت جاتے ہیں، یا اس آدمی کے متعلق ہے فی بیع او فی بیع سلعتنا، کوئی چیز بیچتا ہے اپنا اور قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں نے تو اتنے میں لیے ہیں، جھوٹ بول کے جو ہے دھوکہ دے رہا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ خریدتے ہیں یا بدلتے ہیں اللہ کے وعدے کو، الیہم فی الایمان بالنبی واداء الامانہ، وعدے سے دونوں مراد ہیں، نبی پر ایمان لانا بھی اور امانت کی ادائیگی بھی، وایمانہم، ان کے قسم کو، اے حلفہم بھی اللہ تعالیٰ کاذبا، جھوٹے، ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں دنیا کم لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ نہ ان سے بات کریں گے غصے کی وجہ سے، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاف کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک، وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقًا، وَإِنَّ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے، اہل کتاب میں سے، اور ایسے ہیں جیسے کعب بن اشرف، یلوون السنتہم بالکتاب، موڑتے ہیں اپنے زبانوں کو بالکتاب، کتاب پر، یعطفونہا بقراءتہ عن المنزل الی ما حرفوہ، نازل ایک جیسا ہوا ہے لیکن ان کو بدل دیے، کس کی طرف؟ تحریف کر کے، من نعت النبی ونحوی، حضور کے صفت ہے اور آیت رجم ہے، ان کو چھپا لیا یا بدل دیے، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ یہ بدل لیں، تاکہ یہ محرف جس کو تبدیل کیا گیا اس کو لوگ یہ گمان کریں یہ بھی کتاب میں سے ہیں، وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا،
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے بھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ إِنَّ عِيسَىٰ أَمَرَهُمْ أَن يَتَّخِذُوا رَبًّا أَوْ لَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ السُّجُودَ لَهُ۔ یہاں سے مصنف الرحمٰ اگلے آیت ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، اس کے شان نزول بتا رہا ہے، اس کے شان نزول بتا رہا ہے۔ تو بشر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کتاب سے مراد انجیل ہے، ایک معنی تو یہ ہو گیا، بات سمجھ میں نا۔ اور لیکن دوسرے معنی کے اعتبار سے بشر سے مراد حضور ہوگا اور کتاب سے مراد قرآن ہوگا، اور یہاں دونوں احتمال ہیں، اور زیادہ دوسرا احتمال زیادہ ہے۔ دیکھیں ما کان لبشر، نہیں ہے مناسب ایک انسان کے لیے ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو کتاب بھی دیں اور حکمت بھی دیں، نبوت بھی دیں، فہم فی شریعت بھی دیں اور نبوت بھی دیں۔ ثم یقول للناس، پھر لوگوں کو کہیں کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ یہ کہیں کہ میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے سوا، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ربانیین بن جاؤ، یعنی خدا پرست، ربانیین۔ علماء عاملین منصوب رب کی طرف نسبت کر کے ربانی، سمجھ میں بات آئی؟ ربانی کا مطلب کیا ہوا؟ خدا پرست، بزیادہ تالیف ونون تفخیمہ عظمت کے لیے۔ ما کنتم تعلمون الکتابہ، اس پہ جو تم کتاب سکھا دیتے ہیں، وما کنتم تدرسون، تم کتاب کو پڑھتے تھے، بسبب ذالک فإن فائدۃ ان تعملوا، وہ کتاب پڑھنے اور سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں آدمی۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم نہیں دیتا، یا یہ بشر تمہیں حکم نہیں دیتا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، فرشتوں کو انبیاءوں کو خدا بنائیں، کما اتخذت الصابئہ الملائکہ، جیسے صابئین کا ایک جماعت جنہوں نے حضرت ملائکوں کو، فرشتوں کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا۔ بات سمجھ میں ہے نا؟ تو صابئ یہ یہودیوں کا ایک فرقہ تھا، اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم دین موسیٰ پر ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے۔ والیہود، اور یہود اور عزیر علیہ السلام کو، نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کفر کا جب تم مسلمان ہو گئے۔ لا ینبغی لہ ذالک، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، نہ اللہ یہ حکم دیں گے غیر اللہ کی عبادت کے۔ وہ یاد کریں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کریں جب اللہ نے مضبوط وعدہ لی نبیین عہدہم، لما آتیتکم، جب تمہیں دیا گیا، من کتاب، کوئی کتاب، حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر پیغمبر آئے، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والے تمہارے ساتھ، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور تم اس پر کی مدد کرو گے۔ دیکھیں مفسر فرماتے ہیں کہ لما، فتح لام کے ساتھ بھی یہ لما، اور وہ توکید معنی القسم ہے الذی فی اخذ المیثاق، لام قسم ہی ہو جائے گا۔ تو میثاق کے اندر جو قسم ہے، مضبوطی ہے، اس کو تاکید کے لیے اس کو ذکر کیا، وہ کسرہا متعلق باخذا، یا جارہ ہے لما ہوگا، بات سمجھ میں آنا۔ پھر اس صورت میں یہ متعلق ہوا اخذا کے ساتھ، ما موصولہ ہوگا الوجہین، دونوں صورتوں میں ما لما ہو یا لما ہو، ما کیا ہوگا؟ موصولہ ہے، دونوں صورتوں میں ما موصولہ ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شرط والا معنی کے ساتھ متضمن ہو، الوجہین للذی کے معنی میں ہوگا۔ آتیناکم ایہ ہو، ایک قرات میں آتیناکم، آتیتکم ہے، آتیناکم ہے، دونوں۔ من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم من الکتاب والحکمہ، اس سے مراد حضور ہے، قرآن ہے،
لتؤمنن نبی ایمان لاؤ گے ولتنصرنہ اس کے ساتھ مدد کرو گے. جواب قسم محذوف ان ادرکتموہ کب اگر تم اس آخری نبی کو پالو گے ایمان لاؤ گے. وہ اممہم تبع لہم فی ذالک اللہ نے سارے انبیاءوں سے وعدہ لیے. کیا لیے؟ سارے انبیاءوں سے اللہ نے وعدہ لی آخری نبی آئے گا تو اگر اس کے زمانہ پاؤ گے تو ایمان لاؤ گے. اللہ کو پتہ تھا کہ سارے انبیاء آخری نبی کو نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی وعدہ کیوں لی؟ آخری نبی کی عظمت دل میں ڈالنے کے لیے. سمجھیں یہ بات؟ کس کے لیے؟ عظمت کے طور پر. حضرت علیہ السلام لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی زندہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طرح دوسرے حضرات نے یہ فرمایا کہ وہ زندہ نہیں. ہاں طویل عمر پائی ہیں لیکن حضور سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. کسی غزوے میں تو نہیں آیا، کسی جہاد میں تو شریک نہیں ہوا. ہر جہاد میں تعداد صحابہ کرام کے معلوم ہے کہ کتنے تھے. اگر وہ زندہ ہوتے تو وعدہ خلافی نہ کرتے نا اللہ سے. اللہ نے تو وعدہ لیا تھا سب سے. نہیں سمجھے؟ لیکن صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہے. کیا ہے؟ ہمارا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ وہ بھی اسی کے قائل تھے. وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ ہے. لیکن محدثین اور فقہا کا رائے یہ ہے کہ وہ طویل عمر تو پائی ہے لیکن جا چکا ہے دنیا سے، کیونکہ کوئی واضح دلیل اس کے نہیں ہے ماں سوائے قصہ اور کہانی صوفیوں کے کہ فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں بزرگ سے ہوا. یہ قصہ اور کہانی جو ہے وہ 80% جھوٹ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور پھر قصہ گوئی جو بنانے ہیں صوفیوں کی یہاں پھر ناجائز بھی نہیں ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایسے قصہ گاڑنا ان کے یہاں کوئی جرم بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر لوگ اس کو حقیقت کہتے ہیں کبھی حضور کے جنازے میں آئے تھے، حضور کے تدفین میں آئے تھے، تسلی دینے آئے تھے. کہیں پہ حدیث میں ذکر اچھا قال تعالی اقررتم وعدہ تو کس سے لیے تھے؟ انبیاء سے. لیکن امت بھی شامل تھے. امت بھی کیا تھے؟ واخذتم علی ذالکم اسری تم نے پکڑ لیے ہیں علی ذالکم اسری اس پر مضبوط وعدہ. قالوا اقررنا نے کہا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا علی انفسکم تم گواہ رہو. فاشهدوا علی انفسکم تمہارے اوپر گواہ بن جاؤ. واتبعکم بذالک کل کوئی انکار نہ کریں. وانا معکم من الشاہدین علیکم وعلیہما دونوں پر تمہارے اوپر بھی اور قوم پر بھی. فمن تولا بعد ذالک جس نے اعراض کیا اس کے بعد بھی وعدے کی. فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون یا تبغون کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور چیز تم مانگتے ہو یا یہ مانگتے ہیں یہ تلاش کرتے ہیں. المتولون اعراض کرنے والے حق سے. وَلَهُ أَسْلَمَ اللہ کے لئے تابع ہے من فی السماوات والارض جو آسمان و زمین میں ہے طوعاً وکرہا کوئی زبردستی کوئی خوشی سے. بلا ابائن تو کہتے ہیں بلا ابائن اس میں زبردستی نہیں ہے. اور کرہن کہتے ہیں بالسیف تلوار سے زبردستی ہے. وہ معینۃ ما یلجأ الیہ اور ایسی چیز کو دیکھ کے جو آدمی مجبور ہو جاتا ماننے پر. کس پر؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یا یرجعون لٹایا جاؤ گے. آمنا باللہ وما انزل علینا. ہاں بھائی جگاؤ نا یہ جو بیچ میں سو رہا ہے بھائی. روز اس نے تو معمول بنا دیا بھائی. کیا چکر ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا تو اور کیا ہو جاتا؟ بات سمجھنا ہے. تو اب آگے فرما رہے ہیں کہ من فی السماوات والارض طوعاً وکرہا
قل آمنا باللہ وما انزل علینا، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وما انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل ہوئے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، سارے ان کے اولاد پر، وما اوتی موسیٰ جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ اور نبیون دوسرے انبیاء پر اللہ کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، تصدیق اور تکذیب میں ہم فرق نہیں کریں گے، ایک نبی کو مانے دوسرے کو نہ مانے، جیسے یہودی اور عیسائی تھے ایک دوسرے کے نبی کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللہ کے تابع مخلصون فی العبادہ، وَنَزَلَ فِي مَنِ ارْتَدَّ وَلَحَقَ بِالْكُفَّارِ، یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے متعلق جو ارتدہ، کیا ہوا، مرتد ہو گئے، وَلَحَقَ بِالْكُفَّارِ مرتد ہو کر کافروں کے ساتھ گئے، کچھ لوگ ضعیف الایمان ایسے ہوا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کے تلاش میں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں تاوانی ہوگا، خسارے میں، لِمُصِيرِهِ مِنَ النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ دائمی جہنم میں جائے گا، كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا کیسے اللہ ہدایت دے ایسے قوم کو، استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ ہدایت نہیں دیتا جنہوں نے کفر کی ایمان کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ انہوں نے گواہی دی ہے نبی حق ہے، وجاءهم البینات واضح دلیل بھی ان کے پاس آئے تھے، الحجج الظاہرات علی صدق النبی ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ راستہ نہیں دکھاتا ظالم قوم کو، تم نے جو راستہ چھوڑ دیا نا تم ظالم بن گئے ہو، اولئک جزاؤہم یہ وہ لوگ ہیں ان کی بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ ہے، ان کے اوپر اللہ کے لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کے، والناس اجمعین سارے لوگ لعنت بھیجیں گے، خالدین فیہا لعنت میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کو تخفیف نہیں کیے جائیں گے، ولا هم ینظرون نہ ان کو مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا مگر توبہ کرنے والے، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، انہیں ایک دفعہ غلطی ہو گیا ایمان کے بعد مرتد ہو گئے، پھر انہوں نے احساس کر لیا واپس آ گئے، تو اللہ کے در پہ نا امیدی نہیں ہے، اس لیے یذنبون ویستغفرون یذنبون ویستغفرون یذنبون ویستغفرون حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ بھی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے در میں نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، من بعد ذالک واصلحوا اپنے عمل کو درست کرتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے مہربان ہے، تو اس لیے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے، معاف کریں گے۔ حارث ابن سوید مرتد ہو گیا تھا، کافروں کے ساتھ گئے، پھر وہاں جا کے یہ پشیمان ہو گیا، پھر قوم کو پیغام بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں حل لی من توبہ، ہمارے لیے کوئی مغفرت کا سلسلہ ہے، میں یہاں آ کے پچھتا رہا ہوں، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کے بھائی نے پھر یہ آیت لکھ کر اس کے پاس بھیجا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے توبے کو قبول کی، حضور نے اس کے توبے کو کیا سمجھ میں بات آئی؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا جو لوگ کفر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، بعد ایمانہم موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد یہودی، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں اور اضافہ کر دیے، کیسے اضافہ کر دیے؟ اے لن کفرن بمحمد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیا کر دی؟ کفر کر دی، لن تقبل توبتہم ان کے توبے قبول نہیں کیے جائیں گے، اذا غرغرو جب ان کے غرغرے کا وقت ہو جائیں، یعنی روح نکلنا شروع ہو جائیں، او ماتو کفارن یا ان کے موت کفر کے حالت میں ہو جائیں، تو کفر کے حالت میں مرنے والے کی مغفرت نہیں ہے، اولئک هم الضالون یہ لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا ماتوا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں مرتے ہیں کفر کے حالت میں، فلن یقبل من احد من الارض
ان میں سے کسی ایک کا زمین سے بھرا ہوا خزانے سے بھی سونے کی قبول نہیں کی جائے گی. ولو افتدا بھی, اگر دینا بھی چاہیں, اول تو مال نہیں ہوگا, اگر دینا بھی چاہیں پورا زمین سے بھرے ہوئے مال ہو سونے کا, وہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کے نہیں ہوگا. ادخل الفاء فی خبر انا, پہلے بھی گزر چکا ہے. ولو افتدا بھی فلن یقبل, قبول نہیں کیا جائے گا. کہتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل. فلن یقبل جو ہے یہ انا کے خبر ہے, اور اس پر فا کیوں لایا گیا جبکہ انا کے خبر پر تو فا نہیں آتا؟ تو مفسر فرماتے ہیں لشبہ الذی بشرط ہیں, ان الذین کفروا یہ شرط کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ شرط کے ساتھ مشابہ ہے. وہی ظانن بتصوف عدم القبول عن الموت عن الکفر ہے. گویا یہ بتا رہا ہے عدم قبولیت کا سبب جو ہے موت عن الکفر ہے. اگر موت واقع ہو جائے کفر پر پھر یہ قبول نہیں کیے جائیں گے. اگر زندگی میں اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرمائیں گے. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب ہے دردناک. وما لہم من ناصرین, نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے. مانعین منہ, ان کو عذاب سے روکیں, ان کو کیا کریں؟ بس ہے.